لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت علامہ طاہر صاحب و دیگر گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھے اس حسن اتفاق پر دلی مسرت ہے کہ اس محدود وقت کے لیے جو یہاں امارات کے دورے کے سلسلہ میں پروگرام ترتیب دیے گئے، ان میں یہاں جبل علی کے احباب سے بھی دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس کے لیے میں اپنے گرامی قدر میزبانوں اور پروگرام کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت علامہ محمد اسحاق خان صاحب کشمیری فرما رہے تھے کہ یہاں دور دراز کہ اس مقام پر آپ کا اس بڑی تعداد میں تشریف لانا بھی میرے لیے انتہائی حوصلہ افزائی کا موجب ہے، اور میں آپ کے لیے بھی دعا ہوں۔ اللہ اگر بیداری اسی طرح روز افزوں رہی اور قرآن و سنت کی روشنی پھیلانے میں آپ نے احساس فرض کیا تو یقیناً شرک و بدعت کی ظلمات اور دین حق میں ملاوٹ کرنے والوں کی سازشیں یقیناً ناکام ہوں گی۔ کتاب اللہ سے میں نے ابھی آپ کے سامنے جو حصہ تلاوت کیا، اصل میں سچی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو بخار میں دہک رہا ہوں، میں کہاں اس قابل ہوں کہ سفر کروں اور تمہارے ساتھ چل سکوں۔ تو وہ کہنے لگے جی ویسے بہرحال آپ کی مرضی، مگر آپ بہرحال بول تو رہے ہیں ابھی تک تشریف لے چلتے تو اچھا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کی بولتی بند نہ ہو جائے تاہم
آپ یقین فرمائیے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، سب کچھ وہیں سے ہوتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو تنکوں سے تیروں کا کام لے لیتا ہے اور ابابیلوں سے لشکروں کا کام لے لیتا ہے۔ حضرت مولانا محمد اسحاق خان صاحب اپنی علمی شرافت اور علمی ظرف کی وسعت کے پیش نظر میرے متعلق ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ میں اپنے انفعال میں ڈوب جاتا ہوں اور ندامت میں سر جھکا لیتا ہوں۔ یقین فرمائیے کہ میں ان الفاظ کا اہل ہرگز نہیں، لیکن کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے اس محدود وقت کی زندگی کے لیے چند لمحات کو قبول فرما لیا ہے اور یہ توفیق دے دی ہے کہ قرآن کریم کی صدائے دل نواز کو ہم دن رات اس کے بندوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور اپنے ان دیندار بندوں کے حسن ظن پر حق تعالی مجھے پورا اترنے کی صلاحیت مرحمت فرمائے۔ قرآن کریم کا جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اس میں جن قوم سے تعلق رکھنے والی ایک جماعت کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جنات میں بھی فطری طور پر طلب حق کا جذبہ ودیت کیا گیا ہے، جس طرح کہ انسان میں طلب حق کا جذبہ رکھا گیا ہے، جنات میں بھی حق کو پا لینے کا جذبہ فطرتاً حق تعالی نے ودیت فرمایا ہے۔ نہ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اگرچہ دور حاضر کے انسان نے اس میں ترمیم سمجھ لی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَأْكُلُونِ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کھانا پینا رہنا سہنا ضروریات زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جن نعمتوں سے نوازا ہے، ہم ان نعمتوں سے مالا مال تو ہیں لیکن اپنے محسن کو بھول نہ جائیں۔ زندگی کے یہ لمحات اسی کی منشا پر گزاریں، اس میں بھی وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، طلب حق میں یہ جماعت قرائے عرض پر جہاں کہیں انہوں نے یہ سنا کہ یہاں حق مل سکتا ہے وہ پہنچے، ہاتھ چھانتے رہے، تجسس کرتے رہے، حق کو حاصل کرنے کے لیے جہاں تک ان کے لیے ممکن تھا وہ پہنچے، لیکن کہیں انہیں اطمینان نہ ہوا۔ اس لیے کہ وہ جب اہل کتاب کے پاس پہنچے، یہودیوں کے پاس پہنچے، کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، وہاں یہودیوں کے پاس انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں اہل کتاب ہونے کا، لیکن موقف میں ان کے غیر فطری باتیں ہیں۔ ان کے موقف کو جب انہوں نے اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش کیا تو ان کے ضمیر نے مسترد کر دی وہ بات کہ یہ ناقابل تسلیم ہے۔ نصرانیوں کے پاس گئے، ان کا دعویٰ تھا ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، لیکن جب انہوں نے نصرانیوں کا موقف سنا تو اسے بھی ان کے ضمیر کی عدالت نے مسترد کر دیا، اس لیے کہ اس میں بھی غیر فطری باتیں شامل تھیں۔ صورتحال یہ ہوئی تھی عزیز دوستوں کہ یہودیوں نے توریت میں
ملاوٹ کر دی تھی اور نصرانیوں نے انجیل میں ملاوٹ کر دی تھی. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان دونوں کج نصیبوں نے وحی کی صداقتوں میں جب نقب لگائی اور ملاوٹ کی تو طریقہ واردات دونوں کا ایک جیسا، یہودیوں کا بھی اور نصرانیوں کا بھی. مثلا یہودیوں نے کیسے ملاوٹ کی؟ قرآن پاک نے اس سلسلے میں ہمیں بتایا، اور قرآن کی عظمت پہ قربان جائیے، اس خوبصورتی کے ساتھ حقائق کھول کھول کے پیش کر دیے کہ جس کا مقدر اچھا ہو اس کے بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ہاں، مقدر اچھا نہ ہو تو مبلغ رحمت للعالمین جیسا ہی کیوں نہ ہو، دل میں بات نہیں اترتی. دلوں میں بات اتارنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ان قلوب بنی آدم بین اصبعین الرحمن، یہ جو انسان کا دل ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے. قرآن پاک نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. توریت میں ملاوٹ ہوئی، یہودیوں نے وحی کی صداقتوں میں نقب لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حضرت عزیر اللہ کا پیغمبر، حضرت عزیر دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت خدا کے بیٹے ہیں. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ ہے. بے شک انسانی سوسائٹی میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن لباس بشر والا ہے، اندر سے خدا کی جنس ہے. اب پیریڈ سیکنڈ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہودیوں نے یہ طعنہ زنی کی اور نصرانیوں کو یہ طعنہ دیا کہ تمہارا پیغمبر تو بن باپ کا ہے، تم نے ایک ایسے شخص کو اپنا قائد سمجھ لیا، اپنا رہنما بنا لیا جس کا تو باپ ہی کوئی نہیں. اور یہ انسانی سوسائٹی میں بڑی سنگین گالی ہے کسی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ تو بن باپ کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں سب سے پہلی گستاخی یہ یہودیوں نے کی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روز اول سے دشمن یہودی ہیں. میں نے یورپ کی کانفرنسوں میں کہا عیسائیوں کے سینے پہ کھڑے ہو کر، اگر تم میں ذرا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کار فرما ہوتی اور تمہیں حضرت عیسیٰ سے کوئی نسبت ہوتی تو تم کبھی یہودیوں سے فرینڈشپ نہ کرتے، یہودیوں سے کبھی دوستی کار نہ کرتے. لیکن آج اسلام دشمنی نے تمہیں یہودیوں کے ساتھ سلیکٹ کر دیا. حالانکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ازلی دشمن، انہوں نے طعنہ دیا اور نصرانیوں نے انہی کے فکر کی تقلید کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصرانیوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے ہیں. میرے عزیز دوستو، اب میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو میں قرآن کی بات بھی بتاتا جاؤں کہ قرآن کیا کہتا ہے.
قرآن پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. میں جب 81 میں یورپ کے دورے پہ جاتے ہوئے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ تھا تو امیگریشن والوں نے جب میرے ڈیکوریشن کو دیکھا تو کہنے لگے آپ اسلام کے پریسٹ ہیں اور یہاں آپ سیرت کانفرنسوں میں شرکت کے لیے آئے ہیں تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہیں گے؟ میں نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہی کہوں گا جو قرآن کہتا ہے. جب اس نے مجھ سے یہ سلسلہ کلام شروع کیا تو وہ صرف 2 تھے، ایک وہ امیگریشن آفیسر اور دوسرا ترجمہ. لیکن جب یہ گفتگو شروع ہوئی تو قرب و جوار سے اور بھی اسی محکمہ سے متعلق لوگ جمع ہو گئے اور پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ قرآن کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. میں نے کہا قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اتنا دوستانہ اور ہمدردانہ رویہ رکھتا ہے کہ تمہاری بائبل بھی وہ دوستی کا حق ادا نہیں کرتی جو قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوستی کا حق ادا کرتا ہے. وہ کہنے لگے بائبل سے زیادہ. میں نے کہا بالکل، بائبل جو تم لیے پھرتے ہو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نادان دوست ہے اور قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دانا دوست ہے. تم نے تو آرام کے ساتھ کہہ دیا کہ وہ ابن اللہ، وہ خدا کا بیٹا ہے. اپنے ضمیر کو جج بنا کے پوچھو کیا تمہارا ضمیر اس کو ایکسپٹ کرتا ہے؟ تمہارا ضمیر بلیو کرتا ہے کہ خداوند عالم کا کوئی بیٹا ہو یا الیاذ باللہ خدا کے ساتھ کوئی سیکس لنک منسوب کیا جائے؟ تو پھر انہوں نے پوچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے یہ آیت پڑھی. قرآن پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی مثال اللہ کی نزدیک بس یوں سمجھیے جیسے آدم. قرآن کریم نے یہودیوں کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے فرمایا تم حضرت آدم کو تو تسلیم کرتے ہو نا، حضرت آدم کو تو اپنا باپ مانتے ہو، انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے ہو. تو قرآن کریم نے فرمایا حضرت عیسیٰ کا باپ پھر پوچھنا پہلے اپنے باپ آدم کا باپ دکھاؤ، ان کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں. وہاں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا، وہ تو تم نے تسلیم کر لیا. یہاں تم پوچھتے ہو. قرآن پاک نے فرمایا تم مخلوق کی طرف دیکھتے ہو حالانکہ تمہیں خالق کی طرف نظر کرنی چاہیے جس نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اسی قادر مطلق نے عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اور کیسے کر دیا؟ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی اہتمام و انتظام نہیں کرنا پڑتا، وہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا مادر میری کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم انہیں صدیقہ کہتا ہے، طاہرہ کہتا ہے. قرآن کریم حضرت مریم کو وہ رسپیکٹ دیتا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. آپ یقین فرمائیے کہ ان میں سے بہت سے ایسے تھے
جو قرآن کا موقف سن کر اشربار تھے اور جیب سے رومال نکال کر آنسو پوچھا. میں نے کہا یہ ہے قرآن کریم کی صداقت اور قرآن کریم کی فطری سچائی کہ یہ دشمن سے بھی خراج تحسین حاصل کرتا ہے. میرے عزیز دوستو، یہودیوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا. یہودیوں نے کہا حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، نصرانیوں نے کہا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. پھر ترقی کی. کچھ دنوں کے بعد وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں اور بڑے پیارے بیٹے ہیں. پہلے اپنے نبیوں کو ابن اللہ کہا، پھر خود ابن اللہ ابناء اللہ بن گئے. میں نے کہا یہ بالکل وہی بیماری ہے، یہ بالکل وہی بیماری ہے جو برے صغیر کے کچھ بیماروں کو لاحق ہوئی کہ پہلے نبی کو خدا کا نور کہا پھر خود نورانی بن گئے. یہ بالکل وہی بیماری ہے. میرے عزیز دوستو، ذرا مجھے بتائیے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، محبت کی وجہ سے کہا یا عداوت کی وجہ سے کہا؟ محبت کی وجہ سے کہا نا. جزاک اللہ. عداوت ہوتی تو انکار کر دیتے. عشق کے سمندر میں لہریں اٹھی، محبت نے جوش مارا نہیں تو کہنے لگے کہ پیغمبر تو خدا کا بیٹا ہے. آقا کائنات، فخر رسول مولا کل، دانا سبل، سید ولد آدم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، مجھ سے اس طرح محبت نہ کرنا جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر سے کی یا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی. مجھ سے محبت کرتے وقت قرآن کو اپنا رہنما بنانا. میں پہلے عبداللہ ہوں پھر رسول اللہ ہوں، پہلے عبداللہ ہوں پھر رسول اللہ ہوں. ہوش میں رہنا، میری محبت میں پاگل نہ ہو جانا. اور دبئی کے دوستوں، آپ کے ضمیر کو جج بنا کر پوچھتا ہوں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں رازدار نبوت، وفادار رسالت، افضل البشر بعد الانبیاء، تاجدار عشق و صداقت حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کوئی بڑھ سکتا ہے؟ جس کے متعلق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگز یہ ہیں، جس کے متعلق حضور کا ارشاد یہ ہے کہ ابو بکر میرے دکھوں کے زمانے کا یار ہے، ابو بکر میرے آنسو کے زمانے کا یار ہے، ابو بکر اس وقت میرا دوست بنا جب ساری دنیا دشمنی پر تلی ہوئی تھی، جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی ابو بکر نے اقرار کیا، جب ساری دنیا پتھر مار رہی تھی ابو بکر نے میرے لیے زخم کھائے، جب لوگ کہہ رہے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفقوا، اس وقت ابو بکر نے سب کچھ لٹا دیا میرے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری پوری امت کا ایمان و عقیدت ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان و عقیدت رکھی جائے، اس ترازو کو خداوند عالم اٹھا لے
تو پوری امت کی عقیدت و محبت کے مقابلے میں میرے یار غار کی محبت کا وزن بڑھ جائے گا. تو ہے کوئی ابو بکر کا مقابلہ کرنے والا؟ بولو نا. لیکن دیکھو رسول کی محبت میں پرجوش اتنا کہ پوری امت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن باہوش اتنا کہ قرآن سے سر منہ انحراف نہیں ہونے دیا. وصال نبوی کے دن صحابہ کرام کے جذبات پہ قیامت ٹوٹی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم بقا کو روانہ ہوئے، اپنا مشن پورا کر کے عالم بقا کو روانہ ہوئے، صحابہ کرام کے جذبات پہ قیامت ٹوٹی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر بکف پھرتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں زخمی شیر کی طرح. فرماتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پہ یہ لفظ آئے کہ حضور فوت ہو گئے ہیں، میری تلوار سے نہیں بچ پائے گا. صدیق اکبر کو پتا چلا، فاروق اعظم کا بازو پکڑ کے بٹھایا اور پھر صحابہ بھی جمع ہو گئے. اس مقام پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا. ابن خطاب کی طرف خصوصی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. ابن خطاب تو بھی سن اور باقی بھی سب سنے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھ لیا تھا. میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کا خدا یقیناً فوت ہو گیا، اور جو خدا کو خدا سمجھتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کا الہ کبھی فوت ہونے والا نہیں، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی. اور پھر ریفرنس دیا قرآن کریم سے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا تھے، خدا نہیں تھے، اس کے نمائندہ تھے، اس کے رسول تھے. اور جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا مشن پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، ہمارے آقا و مولا بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں تشریف لے گئے. اب ہمیں رونا دھونا نہیں، اپنے آقا کے اور قائد کے مشن کو سنبھالنا ہے اور ہضم کرنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں برس پڑی، فرماتے ہیں میں نے تو یوں محسوس کیا جیسے یہ ایتیں اب اتر رہی ہیں. صدیق اکبر کی باہوش محبت نے سہارا دے دیا امت کو. صدیق اکبر کی باہوش محبت نے سہارا دے دیا امت کو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، ہوش میں رہنا، مجھے خدا نہ بنا دینا. میرے عزیز دوستو، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا. یقین فرمائیے میں بڑی درد مندی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا. انہوں نے حضور کی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا معیار ہی یہ بنا دیا کہ جو صفتیں اللہ کی ہیں وہ یہاں جب تک چسپاں نہ کی جائیں اس وقت تک حضور سے محبت کا حق ادا نہیں. میں کہا کرتا ہوں محبت کے آداب ملحوظ رکھیے. یہاں اسلام میں فریڈم آف لو نہیں ہے، آزاد محبت نہیں ہے کہ
جس طرح آپ چاہیں محبت کرتے چلے جائیں. یہاں محبت بھی پابند ہے. اور ویسے میں کہا کرتا ہوں محبت میں آداب ملحوظ نہ رکھے جائیں تو وہ محبت زحمت بن جاتی ہے. آپ کا کیا ہے بھئی؟ اگر کوئی جاہل فرد محبت میں اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو یہ محبت زحمت بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ بیوی سے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ، آج تو بالکل میری ماں لگ رہی ہے. کیوں علامہ صاحب؟ کھانا ویرانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ دنیا کا کوئی مفتی اس کو بچا نہیں سکتا. ویسے بعد میں اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے تو بعد میں بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بحال ہو جائے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں کہہ دیا. میں نے کہا طلاق تو غصے کا فیصلہ ہے، پیار کا فیصلہ تو نکاح کا ہوتا ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ طلاق بھی پیار میں دی جاتی؟ اسلام نے عورت کو کھلونا تو نہیں بنایا نا کہ آپ جب چاہیں اسے کھلونا بنا دیں اور جب چاہیں اسے مٹا دیں. سوچ سمجھ کر فیصلہ فرمائیے. اور اگر آپ نے غضبناک ہو کر غصے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے تو اب بس وہ ہو گیا. میرے عزیز دوستو، محبت کے آداب ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. احسان ہے حضور کی تعلیمات کا انسانیت پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب نظر بھی سکھا دی. آداب نظر بھی سکھا دی. انہیں نگاہوں کے سامنے بیٹی آتی ہے، بہن آتی ہے، بیوی آتی ہے، ماں آتی ہے، لیکن آداب مختلف ہیں. فرمایا بیٹی سامنے آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھو، بہن سامنے آئے تو رحمت کی نظر سے دیکھو، بیوی سامنے آئے تو حکومت کی نظر سے دیکھو، اور ماں سامنے آئے تو اطاعت کی نظر سے دیکھو. آداب مختلف ہیں. آپ بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں؟ نہیں کہ سامنے آئے تو حکومت کی نظر سے اور بیگم سامنے آئے تو. میرے عزیز دوستو، بہت نازک مقام ہے، بہت نازک مقام. اس قدر پروردگار عالم حساس ہیں اس معاملے میں. قرآن کریم میں ارشاد ہوا جس طرح میں نے اپنی الوہیت کے ضمن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اسی طرح یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کا دل نہیں دکھاؤ گے. اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو کوئی اپروچ، دنیا کی کوئی سفارش تمہیں میرے غضب سے نہیں بچا سکے گی. اور اگر والدین کا دل دکھایا تو بھی تمہیں دنیا کی کوئی شے میرے غضب سے نہیں بچا سکے گی. فیصلہ ہو گیا. اور یہ قضا، یہ جو قضا ہے نا، اس میں حاکمانہ شان ہے. جیسے کوئی حاکم اعلیٰ فیصلہ کر دیتا ہے، اس کے پاس قلم ہوتی ہے اور وہ فیصلہ کرنے کے بعد بس اس کے بعد کوئی اپیل نہیں، نو. فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے. سجدہ عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، قیام عبادت ہے، پکار عبادت ہے، طواف. اس میں کسی اور کو شریک نہ بنانا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فیصلہ ہے. اور عجمی فنکار کتنی بے دردی سے کہہ دیتے ہیں کہ خدا کا سجدہ عبادت والا ہوتا ہے، اس کے پیاروں کا سجدہ تعظیم والا ہوتا ہے.
اس کے پیاروں کا سجدہ. میں نے کہا یہ تعظیم نہیں تقسیم ہے. تعظیم نہیں، خدا کے حق میں تقسیم ہے. خدا کے بعد اگر کسی کے لیے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پوری کائنات میں خدا کے بعد افضل ترین ہے، بعد از خدا بزرگ ہیں، پھر ان کے آگے انسان سر جھکاتا. صحابہ سے سچا مرید کوئی نہیں دنیا میں، اور کملی والے سے بڑا پیر و مرشد کوئی نہیں دنیا میں. لیکن صحابہ نے حضور کے آگے سر جھکایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر سر کٹا تو دیا، لیکن حضور کے آگے سر جھکایا نہیں. اس لیے کہ سر جھکانا کسی بندے کے آگے انسانیت کی توہین ہے. وہ جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، وہ جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. سجدہ کس کا حق ہے؟ اس میں اگر آپ نے کسی اور کو شامل کر لیا تو یہ تعظیم نہیں تقسیم ہے. نماز جنازہ آپ یہاں پڑھتے ہوں گے، آپ نے دیکھا نماز جنازہ میں نیت بھی ہے، قیام بھی ہے، ثنا بھی ہے، دعا بھی ہے، تکبیریں بھی ہیں، اقتدا بھی ہے، امامت بھی ہے، سب کچھ ہے. نماز ہے، لیکن دوسری تمام نمازوں میں سجدہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور جنازے کی نماز میں سجدہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی. کبھی سوچا آپ نے کیوں؟ باقی تمام نمازوں میں جب آپ عابد بن کر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا. حکم ہے نمازی کے آگے گزرو نہیں تاکہ اس کا لنک ڈسٹرب نہ ہو، اس کے رابطے میں فرق نہ ہو. لیکن نماز جنازہ میں اولاد کے آگے والدین کی میت، مریدوں کے آگے شیخ کی میت، شاگردوں کے آگے استاد کی میت، رعایا کے آگے حاکم کی میت. یہاں اللہ نے فرمایا اگر تم یہاں سجدہ کرو گے بے شک وہ سجدہ بھی میرا ہوگا، لیکن کوئی یہودی کوئی نصرانی دور سے تمہیں میت کے آگے جھکا ہوا جب دیکھے گا تو وہ شاید یہ خیال کرے کہ مسلمان خدا کا سجدہ بھی کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کا بھی سجدہ کرتے ہیں. حق تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی عبادت کا ایک اہم رکن وڈرا کر لوں گا، لیکن تیری زمین کو کسی غیر اللہ کے آگے جھکنا نہیں دوں گا. آپ مجھے بتائیے، جب بزرگ کی میت زمین سے 2 فٹ اوپر پڑی ہوتی ہے تو خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے آگے سر جھکاؤ. جب وہی میت زمین میں 4 فٹ نیچے چلی جاتی ہے تو پھر سجدے کی گنجائش کہاں سے نکل آتی ہے؟ اور دبئی کے دوستوں یاد رکھیے گا، نہیں ایک بات میری یاد رکھیے، سر کٹانے کے لیے بہت سی جگہ ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی. ایمان خطرے میں ہو، اسلام خطرے میں ہو، عقیدہ خطرے میں ہو تو سر کٹا دو. وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو سر کٹا دو. باپ کی آبرو خطرے میں ہو تو غیرت والے بیٹے سر کٹا سکتے ہیں. ماں کا دوپٹہ خطرے میں ہو تو غیرت والے بیٹے سر کٹا سکتے ہیں. بہن کی عزت کے لیے غیرت والے بھائی سر کٹا دیتے ہیں. بیٹی کی آبرو کی حفاظت کے لیے باپ سر کٹا دیتے. اور میں نے کہا ہے کہ ماں کی آبرو خطرے میں ہو تو غیرت والے بیٹے سر کٹا دیتے ہیں. اور دبئی کے دوستوں، میں یہ دنیاوی نقطۂ نظر سے جو مائیں ہیں، ان جیسی کروڑوں مائیں اس ماں کے خاک پاں پہ قربان کر دوں جو ہمارے آقا و مولا کی آبرو رحمت للعالمین کی ازواج ہیں، امہات المومنین ہیں. یہ مائیں جنسی اعتبار سے ہماری مائیں ہیں، یہ بھی قابل احترام ہیں، لیکن وہ مائیں روحانی اعتبار سے ہماری مائیں ہیں. اس ماں کے ماں ہونے کی اطلاع معاشرے نے دی ہے
سوسائٹی نے دی ہے، اور حضرت خدیجہ و عائشہ و حفصہ و ام حبیبہ کے ماں ہونے کی اطلاع اللہ کے قرآن نے دی ہے۔ اگر اس ماں کی آبرو پہ سر کٹایا جا سکتا ہے تو اس ماں کی آبرو پہ سر نہیں کٹایا جا سکتا۔ ہم کس ماں کے خلاف کوئی اگر بات کرے تو برداشت نہیں کرتے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی مقدس ماں کے خلاف بھی کوئی قلم چلائے یا زبان چلائے تو برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ آئے وہ ماضی قریب ہے، یہ کل کی بات ہے۔ لاہور کے ایک بدبخت نے ایک کتاب لکھی، ایک کتاب شاید ناشر تھا، تقسیم سے پہلے اس نے بدزبانی کی تھی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے سلسلے میں۔ اس کتاب کا نام ہی اتنا شرمگیز ہے کہ میری زبان پہ نہیں آ سکتا۔ وہ کتاب جب منظر عام پہ آئی، حضرت عائشہ و حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کو گالیاں دی گئی۔ شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا، گھائل ہو کر لاہور پہنچے، ٹوپی اتری ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور لاہور کی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں مجنون کی طرح۔ لوگ اسے کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے میں لٹ گیا ہوں، میری ماں کو لفنگوں نے گالیاں دی ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے میرا کچھ بھی نہیں رہا، میری ماں کو بازار کی جنس نے گالیاں دی ہیں۔ آج رات موچی دروازے آ جانا، میری دعائی سننا، میری پکار سننا، میرا درد دل سننا، آج آ جاؤ، پھر کبھی نہیں بلاؤں گا۔ تو وہ جلسہ ہوا، وہ تو ایک سیلاب تھا، سیلاب تھا جو موچی دروازہ میں سمٹ کے آ گیا۔ حضرت مولانا مفتی احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی کفایت اللہ مرحوم، یہ بزرگ بھی اس جلسے میں موجود ہیں، اور اس دن شاہ صاحب کی تقریر بس چند لمحوں کی تھی۔ فرمایا غیرت والے بیٹے ماں کی آبرو پہ کٹ مرا کرتے ہیں، اور ماں کی آبرو پہ کٹ مرنا دائمی زندگی کی تمہید ہے۔ آج تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خدیجہ و عائشہ کی روحیں تڑپ رہی ہیں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبز گنبد میں بے قرار ہیں۔ آج جن سے انسانی کو عزت دینے والے کی آبرو پر پتھر پھینکے گئے ہیں۔ آج لاہور کے ایک بدبخت نے ہماری ماں کے دوپٹے پر ہاتھ ڈالا ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسترب ہیں۔ خدیجہ و عائشہ کی روحیں پوچھتی ہیں کیا ہمارے بیٹے زندہ نہیں رہے؟ اور پھر ایک موڑ آیا کہ حضرت فرمانے لگے جلسہ گاہ کے گیٹ کی طرف اشارہ کر کے، ارے دیکھو تو صحیح، دل میں کسی کی اترتی ہے۔ وہ نوجوان محنت مزدوری کر کے واپس جا رہا تھا کہ ایک درد میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، اچانک کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ کل کا سورج فیصلہ کن لمحہ ہوگا، طلوع ہوگا، یا وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا۔ ساری رات خنجر تیز کرتا رہا، بازار کھلا تو خنجر لے کر اردو بازار پہنچ گیا۔ راجپال ملعون کے سامنے جا کے کہتا ہے ہندو کتے کچھ کر سکتے ہو اپنے بچاؤ کے لیے تو کر لو، عائشہ صدیقہ کا بیٹا آ گیا۔ پھر لگے نا ہمیں خبر نہ ہوئی، اور اگلے لمحے اس کے ہاتھ اس کی گریبان میں تھے، اسے پکڑ کر زمین پہ گرایا اور پھر سینے پہ چڑھ بیٹھا، خنجر اتارتا ہے اس کے سینے پہ۔ لوگ جمع دیکھنے والوں سے کہتا ہے دنیا کی عدالت میں بھی گواہی دینا اور عقبہ کی عدالت میں بھی گواہی دینا کہ اس کا قاتل میں ہوں۔ اس کا کام تمام کیا اور خنجر ہاتھ، وہ خون آلود خنجر لے کر پولیس اسٹیشن پہنچے۔ خود ایف آئی آر لکھوائی، ساری روزات خود سنائی۔ 302 کا کیس بنا، ہم نے سیشن جج کی عدالت میں علم الدین کی پیشی ہوتی تھی۔ وہ کڑائے صفائی میں جو پینل ترتیب پایا تھا اس میں بڑے صغیر کے نام پر وہ کڑا تھے۔ ایک پیشی پر وہ کڑا نے غازی علم الدین کو کہا بس تھوڑی سی سپورٹ کر دو تو تیری جان بچ جائے گی، عزیز تم بڑے قیمتی نوجوان ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی بچ جائے اور ذرا سی سپورٹ کر دو۔
پھر وہ تم کہنے لگا میں کوئی سرمایہ دار تو ہوں نہیں، تانگا چلاتا تھا، دال روٹی کما لیتا تھا، اب ایک عرصے سے جیل میں ہوں، میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے کہ میں تمہیں سپورٹ کروں؟ وکیل کہنے لگے نہیں رقم نہیں چاہیے، تم یہ کہہ دو عدالت میں کہ جب میں نے راجپال پہ حملہ کیا تو اس وقت میں غصے میں پاگل ہو چکا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، پھر جنگ بچ جائے۔ علم الدین نے کروٹ لی، فرمایا ہاں ساری زندگی پاگل پنے میں گزاری ہے، یہی لمحہ تو ہوش کا تھا، ساری زندگی پاگل پنے میں گزاری ہے، لمحہ تو زندگی میں یہی ہوش کا تھا جو ام المومنین کی آبرو کی حفاظت میں کام آ گیا۔ اب میں جیتی ہوئی بازی خود ہار دوں کبھی نہیں کہوں گا، اس عدالت میں بھی کہوں گا، خدا کے سامنے بھی کہوں گا کہ راجپال کا قاتل میں ہوں، جو اللہ نے شہادت مجھے عطا کر دی ہے میں اسے اپنے ہاتھوں سے گوا دوں، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بچانے کی، اب میں زندہ رہنا چاہتا ہی نہیں ہوں، میرا سفینہ حیات کنارے آ لگا ہے، مجھے ساحل مقصود مل گیا ہے، میں جی کے کیا کروں گا؟ اب بھی ہر رات رحمت للعالمین کی زیارت ہو جاتی ہے۔ گالیاں دینے والے تو اب بھی موجود ہیں، لیکن اب علم الدین نظر نہیں آتا، گالیاں دینے والے تو اب بھی موجود ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، کہہ رہا تھا میں کہ سر کٹانے کے لیے بہت سی جگہیں ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک سر ہے۔ تعظیم میں اور محبت میں آداب ملحوظ نہ رکھے جائیں تو محبت زحمت بن جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دیا، اور پھر حق تعالیٰ کے حضور میں التجا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، وفی روایت لا تجعل قبری عیدا۔ الہ العالمین، جب تک میں زندہ ہوں دنیاوی زندگی کے مرحلے میں کسی کو اپنے آگے جھکنے نہیں دوں گا، لیکن پھر قیامت تک میری التجا ہے تیری بارگاہ میں کہ میری قبر پر کسی انسان کا سر نہ جھکنے دینا۔ اب مجھے اجازت دیجیے تو میں کہہ دوں حضرات علماء کرام سے معذرت کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حفاظت کر رہی ہے۔ آج اجمی فنکار بیان دیتے پھرتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے، حرمین شریفین کو کھلا اوپن پلیس قرار دیا جائے، تاکہ وہاں جو ہم نے یہاں نورہ کشتی کر رکھی ہے فرقہ وارانہ محاذ پر، وہاں بھی خوب نورہ کشتی ہو۔ آج کچھ لوگ لیگلی اس بنیاد پر چلاتے ہیں کہ وہ فرقہ وارانہ بیانات ہیں، انہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حرمین شریفین گمراہوں کے قبضے میں ہے، ڈوب مرنا چاہیے، خدا کے گھر میں کھڑا ہوں۔ جو یہ کہتا ہے کہ مکہ اور مدینہ گمراہوں کے قبضے میں ہے، اس کے اپنے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ لال ہے مسلم، چاہے اس کی داڑھی 2 انچ ہو یا 2 فٹ ہو، چاہے اس کا جبہ زمین پر جھاڑو دیتا پھرے۔ جو یہ کہتا ہے کہ مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑا ہونے والا امام گمراہ ہے اور حرم پاک میں کھڑا ہونے والا امام گمراہ ہے، اس کے بدعقیدہ ہونے میں کچھ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، ان کی وہاں نمازیں یہ کہتے ہیں ہماری نمازیں ہوتی نہیں۔ میں نے کہا تم اتنے سنگین مجرم ہو ظالموں، تم نے سنت میں بدعت کی ملاوٹ کی، تم نے توحید میں شرک کی آمیزش کی، تم اتنے سنگین مجرم ہو کہ خدا تمہیں وہاں پڑھنے نہیں دے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حرمین شریف میں جا کے سجدے سب کو تو نصیب نہیں ہوتے، حضور قلب سب کو تو نصیب نہیں ہوتا، اس مقام پہ جا کے سکون قلب اسی کو ملتا ہے جسے وہ پسند کرے۔
بود موڑے ہوا سے داج کے در کا برسد دست بر پائے کبوتر زدو ناگار سین. ایک چیونٹی کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی حرم پاک میں پہنچوں, مطاف میں پھروں اور پھر طواف کرنے والوں کے پاؤں میں روندی جاؤں. لیکن یہ ننھی سی جان فاصلے دور کے دریا ہیں, سمندر ہیں, ان فاصلوں کو کیسے عبور کرے چھوٹی سی چیونٹی. لیکن رب العالمین کو اپنی اس حکیم مخلوق کی آرزو اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے اس کے لیے ارینجمنٹ کر دیا. ایک کبوتر قریب آ کے بیٹھا, حق تعالیٰ نے چیونٹی کے دل میں بات ڈالی, چمٹ جا اس کے پاؤں سے تیری فلائٹ یہی ہے. چمٹ گئی کبوتر کے پاؤں سے اور کبوتر اڑا, یہاں سے جا کے سیدھا مطاف میں اترا. سیدھا مطاف میں اترا, رب العالمین نے پھر چیونٹی کے دل میں بات ڈالی, اب چھوڑ دے اس کو, تیرے عشق کی منزل آ گئی. دبئی والوں پسند کر لیا تو چھوٹی سی چیونٹی کو بلا لیا. دست پر پائے کبوتر زدو ناگار سین. پسند کر لیا تو چھوٹی سی چیونٹی کو, اور نہیں پسند کیا تو یہ کئی من کے چیونٹے ان کی وہاں نمازیں نہیں ہوتی, ان کی وہاں نمازیں نہیں ہوتی. یہ یہودیوں کے ایجنٹ, اسرائیل کے ایجنٹ جو حرم شریفین کو اوپن پلیس قرار دینے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ غلط فہمی ہے کہ یہ اس کے رسول کے نعرے لگا کر بچ جائیں گے, یا رسول کہہ کر بچ جائیں گے, یا علی کہہ کر بچ جائیں گے. حرم شریفین کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے عالم اسلام کا بچہ قربانی دے گا, اور ان کے یہ تحریکی عزائم کامیاب نہیں ہونے کے چاہیے. اور انشاءاللہ وہ سے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سعودی عربیہ کے حکمران فرشتے ہیں, حکومت میں کوتاہیاں ہوں گی, انسان ہے وہ بھی, لیکن وہ حرم کے پاسبان ہیں. حرم کے پاسبان ہیں. عرفات میں ہونے والا اجتماع دنیا کا عظیم الشان اجتماع ہے. کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی, کوئی ڈسپلن میں فرق نہیں پڑتا. لاکھوں انسانوں کا اجتماع سکون کے ساتھ ارکان ادا کرتا ہے, اور ان کی ماں مرتی ہے وہاں. میرے عزیز دوستوں, آداب ضروری ہے, محبت سے آداب ضروری ہے. کیا کر رہا تھا یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا, اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا. وہ جماعت ان کے موقف پر مطمئن نہیں ہوئی. کون سی جماعت؟ وہ جنات کی جماعت. مجھ سے ایک افریقی پوچھنے لگا جب میں افریقہ کے دورے پہ تھا ابھی گزشتہ جولائی اگست میں, کہنے لگا کبھی جن دیکھا نہیں ہے, ہوتے کیسے؟ میں نے کہا مجھے تم جن رکھتے ہو. فرمائی اتنے موٹے موٹے ہونٹ, اتنے وہ بال اور وہ لمبا ترنگا. کہنے لگا کبھی جن دیکھا, میں نے کہا مجھے تو تم لگتے ہو. بڑا ہنساتے. کہنے لگا آپ نے ایسا جواب دیا کہ اب زندگی بھر کسی نے نہیں دیکھا. بہرحال وہ مطمئن نہیں ہوئے, وہ مطمئن نہیں ہوئے. اس لیے مطمئن نہیں ہوئے کہ یہ موقع غیر فطری ہے. یہ موقع غیر فطری ہے. جو باپ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا, معبود ہو وہ باپ نہیں ہو سکتا. جو والد ہے وہ الہ نہیں, جو الہ ہے وہ والد نہیں. اس لیے کہ باپ کی یہ فطری مجبوری ہے, باپ کی یہ فطری مجبوری ہے, چاہے وہ کتنے ہی مضبوط آساب اور مضبوط
دماغ والا کیوں نہ ہو، لیکن اولاد کے تقاضے پر جھک جائے گا، کبھی نہ کبھی جھک جائے گا۔ باپ کہتے ہی اسی کو ہے جسے اولاد مجبور کر سکے۔ اور خدا قرآن پاک نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، خداوند عالم کے فیصلے کبھی تبدیل، ان اللہ یفعل ما یرید، وہ جس طرح چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کرتا۔ میں نے کہا کوئی دوسرا کیا مجبور کرے گا اسے تو پیغمبر بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ پیغمبر وہ دیکھیے قرآن کے آئینے میں 950 سال اس کی توحید بیان کرنے والا پیغمبر، اس کی توحید بیان کرنے والا پیغمبر، گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر نہیں، کانٹوں پہ چل کر توحید بیان کرنے والا۔ یار لوگ تو کہتے ہیں نا حلوہ کھانا سنت ہے، بولا نا؟ نہیں، میں نے کہا فرض کہو، سنت کیوں کہتے ہیں؟ یہ خود حلوائی ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی خیال رکھتا ہے تو مولوی صاحب حلوہ کھانا سنت ہے، پتھر کھانا سنت نہیں۔ اس دور میں تم حضور کے متعلق یہ باتیں کہتے ہو، اس دور میں جبکہ کمیونزم اور سوشلزم کی مصیبت سر پہ کھڑی ہے، تم نادار اور کمزور اور محنت کشوں کو مایوس کر رہے ہو اسلام سے، کہ اسلام کا قائد تو حلوہ بڑا پسند کرتا تھا۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگا ہم جاتی کے حلوے کھاتے ہیں، یہ ہم پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلنے والے کا منہ کالا، تم حلوے کی دیگ میں ڈوب کے مر جاؤ۔ ہو جاتا ہے، ہم بڑے خوش جتنے رہو خوش رہو۔ میرے عزیز دوستو، سنیے اپنی روحانی ماں کی روایت، علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں، حضور کی نچی زندگی کی ترجمان حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پوری رفاقت کے زمانہ میں مجھے یاد نہیں کہ کبھی 2 وقت مسلسل رسول اللہ کا چولہا گرم رہا ہو۔ مجھے کبھی یاد نہیں کہ کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سنے ہوئے آٹے کی روٹی پکی ہو۔ اللہ حلوائیوں کو شیدائی بنائے۔ دیکھو نا، ہم درد دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ حلوائیوں کو شیدائی بنائے اور شیدائیوں کو حلوائیوں کے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں آپ کیا خیال کر رہے تھے کہ شیدائیوں کو حلوائی بنائے؟ اللہ تعالیٰ حلوائیوں کو شیدائی بنائے اور شیدائیوں کو حلوائیوں کے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر کیا کر رہا تھا؟ گھاٹوں پہ چل کے توحید بیان کرنے والا پیغمبر، 950 سال دعوت و تبلیغ کا کٹھن مرحلہ ادا کرنے والا، طے کرنے والا پیغمبر۔ قرآن پاک نے جن کی تبلیغی زندگی کی جھلک پیش کرتے ہوئے اطلاع دی، فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ خدا بندہ، میں نے تیری بات تیرے بندوں تک پہنچانے میں دن رات ایک کر دیا، میں رات کے اندھیرے میں بھی پہنچاؤں، صبح کے سویرے میں بھی، لیکن کیا کروں ان بد نصیبوں کی مرض بڑھتی گئی، جوں جوں علاج کرتا ہوں مرض بڑھتا جاتا ہے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو میرے داتا یہ لا علاج بیمار ہے، اب ان کا علاج آپریشن ہی رہ گیا ہے۔ وہ بھی مریض کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، تو ڈاکٹر پہلے گولیاں دیتا ہے، مکسر دیتا ہے، دوائیاں دیتا ہے، ادھر ادھر سے وہ بدلتا ہے، لیکن پھر آخری آپریشن ہوتا ہے تو پیغمبر اقدس نے اللہ کے حضور التجا کی، خداوندہ یہ لا علاج ہے، اب آپریشن ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسی متعدی بیماری میں مبتلا ہے، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا نا تو یہ بیماری آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر دے۔ پیغمبر کی شفقت پہ قربان جاؤں، پیغمبر چاہتا ہے کہ آنے والی نسلیں تباہ نہ ہوں۔ جب
انہیں کو اڑا دے تاکہ آنے والی نسلیں محفوظ ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی سیلاب آ رہا ہے، سفینہ تیار کر لیجیے، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں سفینہ تیار کر لیجیے۔ قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رضاکاروں سمیت سفینے میں بیٹھ گئے ہیں، آج سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، جو پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے وہی پانی موت کا عنوان بن گیا۔ ہاں یہ تو اسی کا کرم ہے، یہ موت چند سمندروں کو روکا ہوا ہے، ورنہ آپ یقین کیجئے وہاں باربادوس ایک جزیرہ ہے ویسٹ انڈیز میں، چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس میں ایک ایسی جگہ تھی کہ ویسے بھی وہاں سمندر بہت ایتھلیٹک بڑا پرجوش ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر ہم نے دیکھا دوربین کے ساتھ، تو بیلنس یہ تھا کہ سمندر اونچا نظر آ رہا تھا اور ہم نیچے کھڑے ہیں۔ کس نے روک رکھا ہے اسے؟ اسی نے روک رکھا ہے، ورنہ دنیا کا کوئی سائنسدان کوئی مفکر اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ اگر یہ پانی بڑھے، زمین سے پانی ابلنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام نے بد نصیبوں کی طرف نظر اٹھائی، خدا کے عذاب کی زد میں آنے والوں پر نظر اٹھائی، تو اپنا بیٹا بھی انہی میں نظر آیا، لفظ جگر بھی انہی میں نظر آئے۔ قرآن کہتا ہے نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی، ہرجائیوں کو چھوڑ دے، ادھر آ جا، اللہ کا عذاب آ پہنچائے، ہلاکت سے بچنا ہے تو میرے سفینے پہ آ جا۔ بدنصیب بیٹے نے کہا ہم کوئی لاوارث تو نہیں، ورد ہمارا، سوا ہمارا، یہوس ہمارا، یہود ہمارا، نصر ہمارا، ہم پیروں فقیروں والے ہیں، کوئی تنہا تو نہیں، کیا بگاڑے گا یہ طوفان؟ ہمارے پیر کامل ہے بادشاہ۔ ورد سوا یغوث یعوق اور نصر، یہ کتنے ہیں؟ ہاں، تو 5 پیر تھے ان کے، پنجا پیروں کی پجاری تھی کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب وہ ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لینا کوئی نہیں بچا سکتا۔ بیٹا نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بلندیوں پہ چڑھ جاؤں گا، پانی نشیب میں بہتا ہے، فراز پہ تو نہیں، پستیوں میں چلتا ہے، بلندیوں پہ تو نہیں۔ روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچ پائے گا مگر وہ جس پہ اس کا کرم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری ہے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج حائل ہوئی حضرت نوح علیہ السلام اور کنعان کے درمیان، کنعان کو اپنی آغوش میں لے کر ٹھکانے لگانے لگے۔
وأنت أحكم الحاكمين. دعانوه ربه نہیں نادانوه ربا. پکارے حضرت نوح الہ العالمین تیرا وعدہ تھا کہ تو میری اہل کو نہیں ہلاک کرے گا. دیکھ میرا تو بیٹا ہلاک ہونے لگا اور تو احکم الحاکمین ہے. تیرے وعدے تو سچے ہوتے ہیں. بچانا میرے بیٹے کو میری اہل میں سے ہے کہ نہیں. قال یا نوح انہ لیس من اہلک. رب العالمین کی طرف سے نفس جواب آیا میرے پیغمبر کنعان بیٹا تو ہے تیرا لیکن تیری اہل میں سے نہیں. بیٹا ہے مگر اہل میں سے اس لیے کہ انبیاء کی نسل عقیدے سے چلتی ہے, فکر سے چلتی ہے, نطفے سے نہیں. اس لیے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا, تیرا کردار نہیں اپنایا. ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے ہی خارج کر دیا. تو الہ العالمین پھر میرے لیے کیا حکم؟ خون جو ہے میرا. رب العالمین نے فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم. جس رات کا پتہ نہیں لب کشائی کیوں کرتے ہو؟ چپ رہنا اور خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہو. پیروں کو پکارنے والے کا میں کیا حشر کرتا ہوں. آج آ گیا ہے سکنجے میں, دیکھتے رہو. لیکن خدا بندہ بیٹا جو ہوا میری تو پچھلی دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر تیری پچھلی محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے. میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. روکتا ہوں آپ کو مشرک بیٹے کے لیے سفارش نہ کیجیے, ورنہ پھر میرے روکنے کے باوجود اگر آپ نے اس کے لیے سفارش کی تو نبوت میں لا کر کے تجھے بھی اسی پارٹی میں کھڑا کر سکتا ہوں. تنبیہ ہو سکتی ہے پیغمبر کے لیے. اس سے بڑی تنبیہ حضرت نوح علیہ السلام کانپ اٹھتے ہیں. فرمایا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. میرے پروردگار میں تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں. اس بات سے مجھے دور ہو کے میں سوال کیوں کروں. ایک بیٹا نہیں ایسے کئی بیٹے ہلاک ہو جائے لیکن تجھے تو ناراض نہیں کر سکتا. دبئی کے دوستو, روشن ضمیر دوستو, بتاؤ مجھے حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے بات منوا لی. دو باتیں واضح ہو گئی. ایک یہ کہ نجات کے لیے کسی نیک کا بیٹا ہونا ضروری نہیں. نجات کے لیے کسی نیک کا بیٹا ہونا کافی نہیں. اگر باپ کی عظمت اور باپ کی نسبت کام آ سکتی تو کنعان بچ جاتا. اگر بیٹے کی عظمت کی نسبت کام آ سکتی تو آدر بچ جاتا. اگر شوہر کی نسبت بچا سکتی تو حضرت لوط کی بیوی بچ جاتی. اگر بیوی کی عظمت سے نسبت بچا سکتی تو حضرت عاصیہ کا شوہر بچ جاتا. مسٹر فرعون, ایک تو قرآن نے یہ بت توڑ دیے. قرآن نے یہ بت توڑ دیے. نجات کے لیے یہ نسبتیں نہیں ہیں. باپ, بیٹا, چچا یہ نہیں بچیں گے. وہ بچے گا جو پیغمبر کا غلام ہوگا. غلام بچیں گے. اور دوسری بات قرآن کریم نے یہ واضح کر دی کہ خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وہ ماننے پہ آ جائے تو مان لیتا ہے, نہ مانے تو اسے کوئی منوا. جب مانتا ہے تو اتنا جلدی مانتا ہے کہ مانگنے والے کو بھی حیران کر دیتا ہے. مانگنے والے کو بھی. حضرت زکریا نے بڑھاپے میں بیٹا مانگا. جناب مریم کے پاس شدید سردی میں کھجوریں دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا یا العالمین مریم کو سردی میں کھجوریں کھلا سکتا ہے تو زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا بھی عطا کر. ہوتا ہے نا کبھی کبھی جذبات. ابھی میں نے جا کے ویسٹ انڈیز میں ایک منظر دیکھا. آم کا ایک ہی درخت ہے, اس کا ایک حصہ آم دے رہا تھا, دوسرے حصے پہ آم لگ رہے تھے. اللہ کی شان ہے.
مہربانی چاہیے. بس جب وہاں پہنچے تو انبار لگے ہوئے برف کے. رن وے کو صاف کرنے کے لیے بلڈوزروں نے جو برف ہٹائی تو طرفین سے وہ لگ گئے ڈھیر. ہمارا جہاز جب لینڈ کر رہا تھا تو اس کے پر جو تھے وہ برف اڑا رہے تھے. ادھر وہاں وہ موسم اور یہاں باربادوز میں اے سی چل رہے تھے. ایک بات تو یہ تھی. دوسرا یہ کہ ہم پھر دوست مجھے لے گئے اور انہوں نے جا کے یہ منظر دکھایا کہ ایک ہی درخت پر اس کے ایک حصے میں آم پکے ہوئے ہیں اور دوسرے حصے میں آم لگ رہے ہیں, پھول اور چھوٹے چھوٹے آم. یہ کس کی قدرت کے کرشمے ہیں؟ ہاں. حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا, عرض کیا الہ العالمین. قرآن نے بڑا لطیف اشارہ ہنالک دعا زکریا. ہنالک اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کبھی یہ دعا نہیں مانگی تھی, آج مانگی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. خدا بندہ بیٹا چاہتا ہوں اور بیٹا بھی پاک باز, اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا تو ہی ہے. رب العالمین نے فرشتوں کی جماعت بھیجی. حضرت روح الامین کی قیادت میں عرش بری سے وقت آیا اور رب العالمین نے فرمایا جلدی پہنچنا ہے. میرے پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں, ابھی دعا ختم نہ ہونے پائے کہ میرا جواب پہلے پہنچ جائے. فرشتوں نے جناب زکریا علیہ السلام کو بشارت دی جبکہ وہ ابھی مصروف تھے, ابھی دعائیں جاری تھی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ. رب العالمین کی طرف سے بیٹے کی بشارت سنی. رب العالمین نے اس کا نام بھی خود رکھ دیا, مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. بیٹا بھی دے رہا ہوں اور بیٹا بھی ایسا دے رہا ہوں کہ پسر تیرا ہوگا, پیغمبر میرا ہوگا. مانگا تھا, مل گیا. قال رب انا یکون لی غلام. اب حیران ہو کے عرض کرتے ہیں خدا بندہ ہوگا کیسے. وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. میری بیوی بچے جننے کے قابل ہی نہیں رہی اور میرا یہ حال ہے, کیسے ہوگا. رب العالمین نے فرمایا کذالک, میں نے عطا کرنا ہے نا میرے پیغمبر. جب میں کوئی فیصلہ کر لیا کرتا ہوں تو میرے لیے کوئی بات مشکل نہیں, میں نے دینا ہے بس مل جائے گا. مانا تو یوں مانا کہ مانگنے والے کو حیران کر. اور وہ دیکھیے بارگاہ رسالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو, کسی نے مارا تو نہیں. عرض کیا ہاں حضور ماں نے مارا ہے. ہاں ماں نے مارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گستاخی تھی. عرض کیا نہیں اللہ کے رسول گستاخی تو نہیں کی, وہ مشرکہ ہے. اور میں آپ کے قدموں سے اٹھ کے جب گھر پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہاں گئے تھے. میں نے بتایا اللہ کے رسول کے قدموں میں. تو آپ کا نام سنتے ہی غصے میں بے قابو ہو کر اس نے مجھے مارا, دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہا چن لو ان دو میں سے ایک راستہ, ہمیشہ کے لیے یا میرا گھر چھوڑ دو یا ان کا در چھوڑ دو. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے کیا کہا. ابو ہریرہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا صرف تیرا نہیں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن عبداللہ کی یتیم کے قدموں سے جدا نہیں ہو سکتا. تو حضور نے فرمایا پھر اب ہم کیا کریں, ماں بیٹے کا معاملہ ہے, ہم کیا کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجیے رشد و ہدایت کی جو روشنی اللہ نے میرے سینے میں بھر دی ہے میری والدہ کو بھی عطا کر دے.
آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ابی ہریرہ الہ العالمین، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کیا گھر کی طرف، بے ساختہ لپک رہے ہیں گھر کی طرف۔ کسی اور مسلمان نے حضرت ابو ہریرہ جیسے درویش کو تیز تیز دوڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں دوڑتے جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا دوڑتا جا رہا ہوں، ذرا جلدی گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہنچتی ہے۔ گھر میں جا کے دستک دی، اندر سے آواز آئی من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا ماں جی دروازہ کھولو، تیرا بیٹا آ گیا ہے، تیرے ضعیف ہاتھوں میں اگر مارنے کی طاقت ہے تو میرا سر ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ مارے گا بیٹا، کچھ دیر بعد دروازہ کھلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں والدہ کی آواز سن کر میرے ضمیر نے گواہی دے دی کہ کملی والے کا تیر نشانے پہ لگ چکا، اس لیے کہ آواز میں کفر کی تلخی نہیں، ایمان کی لذت کار فرماتی۔ کچھ دیر بعد جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا والدہ کے سفید بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے تھے، اور ایمان کی روشنی صبح صادق بن کر والدہ کی جبین پہ طلوع ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا سمجھ تو گیا تھا لیکن اطمینان کے لیے کہ آپ نے دروازہ دیر سے کھولا ہے، کیا بات تھی؟ کہنے لگی بیٹا بس تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے جگر پہ چوٹ پڑی، میرے ضمیر میں ضرب لگی کہ لعنت ہے اس زندگی پر جو کملی والے کے قدموں سے دور گزر رہی ہے۔ میں نے سوچا میرا بیٹا جوانی میں فکر و نظر کی منزل پا گیا، میں بڑھاپے میں بھٹک رہی ہوں، تو میں نے غسل کیا ہے، جسم کی گندگی پانی سے دھو لی ہے، اب مجھے جلدی سے رحمت عالم کے قدموں میں پہنچا دے تاکہ میرے روح کی اخلاص سے میرا آقا توحید کے آب حیات سے صاف کر دے۔ اور تو وہ مانتا ہے تب تو یوں مانتا ہے کہ ماننے والے کو حیران کر دیتا ہے، لیکن اگر نہ مانے تو کوئی اس کو مجبور باپ مجبور ہو سکتا ہے، خدا مجبور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہودیوں کے موقف پہ بھی اطمینان نہیں ہوا، نصرانیوں کے موقف پہ بھی اطمینان نہیں ہوا۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے نہیں، بھیجے گئے، آئے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تبلیغی سفر میں طائف کے مکینوں سے پتھر کھا کر زخمی ہو کر ایک وادی میں محو عبادت ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا لقد صرفنا الیک نفرا من الجن، ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیج دیا، یستمعون القرآن، انہوں نے قرآن سنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ویرانے میں رات کے پرسکون سناٹے میں وادی نخلا میں دعوت و تبلیغ کے سفر سے زخمی ہو کر محو عبادت ہے، اور رسول اللہ کی زبان سے اللہ کے قرآن کی صداقتیں نشر ہو رہی ہیں۔ قرآن تو ویسے بھی دلوں میں اترتا ہے کہ نہیں؟ دلوں میں اترتا ہے۔ کوئی گناہگار آدمی بھی درد دل سے قرآن پڑھے تو یہ دلوں میں اترتا ہے، لیکن جب اللہ کے قرآن کو رسول اللہ کی زبان ادا کرتی ہوگی اس وقت تاثیر کا عالم کیا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی صداقتیں نشر ہو رہی ہیں، اور یہ جنوں کی جماعت اردا گرد میں سن رہی ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسلوب میں اپنا موقف بیان کیا، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
يشركون وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اپنے بارے میں بھی قرآن کے لہجے میں وضاحت کر دی. لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. میں اس کے خزانوں کا مختار بھی نہیں، عالم الغیب بھی نہیں، نوری بھی نہیں. وہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. وہ بتانے والا ہے، میں جاننے والا ہوں. اولاد آدم میں سے ہوں، انا سید ولد آدم. نوری تو میرے در کے خادم ہیں. آمنا بھی اعلان کیا اس جماعت نے، ہمیں اسی جوہر کی تلاش تھی جو یہاں وادی نخلا میں مل گیا. پہلے تبصرہ کرتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. ہم نے قرآن سنا جو عجیب ہے، سویروں کا نقیب ہے، اجالوں کی رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بھی، ہم ایمان لائے ہیں اسی پر. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن سے وابستگی کا حق ادا کر دیں گے، قرآن کے تقاضے پورے کریں گے. دبئی کے دوستو، آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں. قرآن آپ سے عود کی مہکتی ہوئی لکڑی کے رحم نہیں مانگتا. قرآن ہیرے اور موتی جڑے ہوئے الماریاں نہیں مانگتا. قرآن آپ سے اطرس و کمخاب کے غلاف نہیں مانگتا. قرآن کہتا ہے بس یہ وعدہ کر لو میرے ساتھ، لن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہیں بنائیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کے سوا کسی کو مسجود نہیں مانیں گے، ہر جگہ موجود نہیں مانیں گے، اس کے سوا کسی کو علام الغیوب نہیں مانیں گے، کارساز و دستگیر نہیں مانیں گے. ہماری جبینوں کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب سارے رشتے کٹ جائیں، جب سارے دوست ہٹ جائیں، تنہائی اور مایوسی کے عالم میں دستگیری کرنے والا کون؟ جو نذرانہ لیے بغیر خوش ہو جاتا ہے وہ کون؟ ہاں باقی تو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دکانیں سجا کر، وہ کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو. لیکن وہ کہتا ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ. یہ آئے قرآن کریم کا تقاضا آپ سے. بس یہی ہے قرآن کریم کا تقاضا. اس کو پورا کر لو تو قرآن وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں دنیا کی ٹھوکروں سے بھی بچاؤں گا اور عقبہ کی ہلاکت سے بھی بچاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ عملی وابستگی نصیب فرمائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن سے وابستہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ درندوں نے ان کی غلامی کی، دریا کی موجوں نے ان کی اطاعت کی، ہواؤں نے ان کے حکم مانے. وہ جہاں گئے فتح و نصرت ان کے ساتھ ہاتھ چلتی رہی، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے تقاضے پورے کیے تھے. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذرا پریشان ہو گئے طاہر قرآن ہو کر. قرآن کریم سے وابستگی دونوں جہانوں کی کامیابی کی دلیل ہے.
انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو مزید گفتگو اگلی ملاقات میں ہوگی. میں بہت شکر گزار آپ سب حضرات کا بھی، حضرت مولانا بشیر احمد حافظ بشیر احمد صاحب کا بھی، اور خاص طور پر اپنے میزبان مکرم علامہ عبداللہ محمد اسحاق خان صاحب کشمیری کا بھی، جن کی وساطت سے آپ دوستوں سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی. اور سب سے زیادہ آپ سب حضرات کا میں ان کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جو اس دور افتادہ جگہ پر بھی اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے اور بڑی توجہ اور انہماک سے آپ نے میرے درد دل کو سنا. اللہ مثبت اللهم زينا بزينة الإسلام وجعلنا